اہل بیت اطہار کی محبت سے دور کر دیتا ہے۔ اس کا جواب اہل سنت و جماعت کے علماء نے دیا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے مفتی مختار احمد صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس کا ایک جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا رتبہ اور کمال یہ ہے کہ آپ کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جنتی کہا بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا۔ جنت کی سرداری انہی کے گھر کو سپرد کر دی گئی۔ ان کی والدہ ماجدہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا اور حضرت امام حسنین کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اب یہ سرداری کا ملنا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہو سکتا تھا کہ کوئی بد دماغ بد دیانت بندہ اللہ کے حضور یہ مقدمہ دائر کر دے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں آئے، آپ سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے، ان کے بڑے بڑے کمال، پھر حضور سرور عالم علیہ السلام کے سامنے جن لوگوں نے اپنی پیاری جانوں کو حضور کے سامنے پیش کیا، وہ بدر کا میدان ہو یا احد کا میدان ہو یا غزوہ خندق ہو، تو جلیل القدر اصحاب وہاں شہید ہوئے، اور احد کے میدان میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دردناک شہادت ہے، لیکن اس کے باوجود جنت کی سرداری حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو دی ہے۔ تو اس میں کوئی کیا وجہ ہے، کیا راز ہے؟ جب یہ سوال کل ہونا تھا، رب کی تقدیر نے امام علی مقام کو یہ سبق دیا، اے امام تمہارا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، پر یہ سوال ممکن ہے کہ کوئی کر ڈالے، تو لہٰذا آپ مدینے سے ایک سفر ایسا کر جاؤ کہ زمانہ نہ اس طرح کا کوئی سفر کر سکے، نہ اس طرح کا کوئی مسافر بن سکے، اور نہ اس طرح کا کوئی مہمان بن سکے، اور پھر نہ اس طرح کا کوئی شہید بن سکے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہیدوں کے سردار ہیں کربلا معلیٰ میں، اور شہرت اتنی ہے کہ آج زمانے بھر میں جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے تو سید الشہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ آپ شہیدوں کے سردار ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صرف شہیدوں کے ہی سردار نہیں، آپ جنتیوں کے بھی سردار ہیں۔ سرداری اللہ نے ان کو دے دی ہے۔ اب اتنا اونچا رتبہ رکھنے والے حضور پاک نواسے کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ بیان کرتے پڑھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایسی دردناک داستان۔ اور پھر ان کا صبر، کیا کہنے ان کے صبر کے، کہ ہر میدان پر یہ تو صابر تھے ہی تھے۔ روایات بتاتی ہیں ان کے آغوش اور ان کی تربیت کے سائے میں رہنے والے چند روز وہ بندے وہ بھی صبر اور استقامت کے پہاڑ بن گئے۔ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ 2 محرم سے 9 محرم تک سیدنا امام علی مقام کربلا کے میدان میں ہیں، اور آپ پر یزیدی فوجوں کا پہرا ہر وقت موجود ہے۔ جناب حر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد پہرے دار کے صورت میں رہتے ہیں۔ یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ حضرت امام حسین کو
ہر طرف سے نگہبانی میں رکھا جائے. سب اگے آ جاؤ. ہر طرف سے نگہبانی میں رکھا جائے کہ یہ واپس نہ پلٹ جائے. حالانکہ ایسا تو کوئی نہ تو وہ بزدل تھے کہ میدان سے بھاگ جاتے، میدان سے ہمیشہ بزدل ہی بھاگتے ہیں. یہ شیر تھے اور شیر خدا کے شیر جوان بیٹے تھے. اس کے باوجود پہرا موجود، اور آپ پانی کے لیے جدھر بھی جاتے ہیں تو آپ پر 500 افراد فوجی پہرے پر موجود ہیں. 9 محرم الحرام تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. 9 محرم الحرام ابن سعد سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. ابن سعد 500 فوج گھوڑ سوار آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اس سے چند باتیں فرمائیں. ان کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی آل کی محبت تھی. امام علی مقام نے ان سے جو باتیں فرمائی ہیں ذرا وہ توجہ سے سماعت فرمائیں. اس نے بیعت کا مطالبہ کیا کہ یزید کی طرف سے آپ کو بیعت کا آرڈر دیا جا رہا ہے، اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر قتل کا حکم ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے. اور آپ نے وہ خطوط دکھائے، بڑے بڑے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے ابن سعد کے سامنے امام علی مقام نے رکھے، اور پھر فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں، یا مجھے مدینہ واپس، یا یزید کے دربار تک مجھے پہنچایا جائے کہ میں ڈائریکٹ اس سے بات کروں، اور اگر تجھے کوئی خطرہ ہو تو میرے ساتھ ساتھ چلو، تم بھی میرے ساتھ بات سن لینا، یا کسی محفوظ مقام سرحد پہ مجھے جانے دیا جائے. یہ مطالبے امام علی مقام سیدنا امام حسین نے کیے. ابن سعد کے دل میں ان مطالبوں کی قدر بیٹھ گئی، اور اس نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ وہ آگ جو لگنے والی تھی، جس کے بجھنے کے کوئی چانس معلوم نہیں ہو رہے تھے، وہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ وہ ٹھنڈی ہو گئی، معاملہ سرد ہو گیا. امام علی مقام نے یہ تجویز پیش کی ہے، اور مجھے بھی یہ تجویز پسند ہے، اور تم بھی اس پہ غور و فکر کر. یہ گورنر تھا ابن زیاد. جب اس کے یہاں یہ پیغام پہنچا تو وہ بھی اس تجویز پر رضامند ہو گیا.